اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں علی اسلام۔ ناظرین کرام، آج کا ٹاپک بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ یہ ٹاپک ہائی لائٹ کرنے والا ہے ہمارے علماء کرام کا، لیکن علماء کرام ہمارے اس قدر ان چیزوں میں پھنس چکے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اس پر بات کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ٹاپک جیسے ہی میں سٹارٹ کروں گا آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا اور اس ٹاپک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ہمیں ایک بندہ ایسا نظر آتا ہے جو یا تو مسجد کا امام ہوتا ہے یا مسجد کا سردار ہوتا ہے یا اس گاؤں کا سردار ہوتا ہے جس نے مسجد بنائی ہوتی ہے، یا پھر وہ نمازی ہوتا ہے جو وہاں کا پرماننٹ نمازی ہے اور اکڑ کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، اذانیں دیتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے اور امام صاحب کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے کام کرنے سے، ٹھیک ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، انہی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے اور ان کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، جب کوئی بچہ اونچی آواز میں مسجد میں بات کر لے تو اس کو تمیز سے سمجھانے کی بجائے اس کے کان کے نیچے دو لگاتا ہے اور اس کو بھگا دیتا ہے۔ اگر بچے مسجد میں آ جائیں، مسجد میں وضو کریں، وضو کرتے ہوئے تھوڑا سا نل انہوں نے زیادہ کھول دیا، ٹھیک ہے، پانی زیادہ آنے لگ گیا تو ادھر سے گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار، کیا ہمارے دین اسلام نے بچوں کے ساتھ اس طرح محبت کرنے کا طریقہ سکھایا؟ نہیں، ان کو مان کس چیز کا ہوتا ہے؟ ان کو مان ہوتا ہے اپنی دولت کا، ان کو یہ مان ہوتا ہے کہ ہم گاؤں کے سردار ہیں، ہم نے بس مسجد بنا دی، امام صاحب کو رکھ دیا، اس کو 10,000 12,000 15,000 زیادہ سے زیادہ تنخواہ دے دی تو ہمارا حق ادا ہو گیا، ہم آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری آخرت سنور جائے گی، ہم امام صاحب کو پیسے دے رہے ہیں، ہماری آخرت سنور جائے گی، ہم مسجد بنا رہے ہیں، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ یار مجھے ایک چیز بتاؤ، شیطان تھا نا، نام سنا ہوئے عزازیل؟ عزازیل کون تھا؟ میں پہلے بات بتا چکا کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا نا تو اس سے پہلے زمین پہ کون تھے؟ جن تھے، جو قتل و غارت کرتے تھے، فتنہ و فساد کرتے تھے، اسی کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا تھا نا، جو فرشتوں نے کہا تھا اللہ انسان کو نہ بنا، فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، جنوں کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا۔ اور جو شیطان تھا نا، عزازیل تھا، اس کو جنوں کا سردار بنا کے دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور وہ اتنا عبادت گزار ہو گیا، اللہ کے آگے سجدے کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ اس کو فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں نا شیطان تھا، وہ فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، وہ عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کی صفت میں شامل ہو گیا تھا۔ جیسے ہمارے میں اگر کوئی 4 دن نمازیں پڑھ لے تو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا فرشتہ صفت انسان ہے، اس کے اخلاق بڑے فرشتہ صفت ہے، یہ اس کا چلنا بڑا فرشتہ صفت ہے، بڑا نازک آدمی ہے، ہم اس طرح کی کامنٹ پاس کرتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیطان جو تھا وہ جنوں کا سردار تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ وہ فرشتوں کی صفت میں شامل ہو گیا۔ اور جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان کو بھی حکم دیا کہ تو بھی آدم کو سجدہ کر۔ شیطان نے کہا نہیں جی، میں تو سجدہ نہیں کرتا، کیوں؟ میں افضل ہوں اس سے، یہ نور سے بنایا گیا، میں آگ سے بنایا گیا، میں جنوں کا سردار ہوں، میں آدم سے افضل ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کی مغروری کو دکھانا تھا، اس لیے ابلیس کو کہا کہ ابلیس تو سجدہ کر، ہمارے لیے نشان عبرت بنانا تھا تاکہ تم اپنی عبادت پہ مان نہ کرو، تم اپنی دولت پہ مان نہ کرو، تو اس بات پہ ایمان نہ کرو کہ میں اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوں تو مجھے جنت مل جائے گی، اللہ میرے پہ راضی ہو جائے گا۔ دیکھو وہ جو فرشتہ بن گیا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے، اللہ نے ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی کہ جا بھائی، نکل جا میری بارگاہ سے، دور ہو جا میری نظروں سے، اور اس کو کیا کیا؟ شیطان بنا کے دنیا میں مبعوث کر دیا۔ دیکھو یار، کیوں عبادت پہ مان کرتے ہو؟ اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں سجدہ کرو
اور ابلیس کو بھی کہا ابلیس سجدہ کرو میرے آدم کو، ابلیس نے انکار کر دیا اور فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ ابلیس نے کیوں انکار کیا؟ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، متکبر ہو گیا۔ اور جب ہم بچوں کو مارتے ہیں تو کس وجہ سے مارتے ہیں جی؟ غرور کی وجہ سے۔ ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہیں اگر امیر کا بچہ آ جائے نا تو امیر کے بچے کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ پہلی صف میں بھی اگر کھڑا ہے نا، درمیان میں بھی کھڑا ہے نا، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو پکڑ کے ایک سائیڈ پہ کر دے کہ بھائی تو ادھر کھڑا ہو جا۔ نہیں، کیوں؟ وہ امیر کا بچہ ہے، پتہ ہے اگر امیر کے بچے کو بات کی نا تو اس کا بابا، اس کا چاچا، اس کا تایا، اس کا ماما آ کے مجھے پیٹے گا۔ سبھی کا اگر بس چلتا ہے تو غریب کے بچے پہ چلتا ہے۔ اگر وہیں پہ غریب کا بچہ اگر پہلی صف پہ کھڑا ہو جائے نا تو امام بھی کہتا چل چل پیچھے چل، تجھے نہیں پتا یہاں پہ بڑے کھڑے ہوتے ہیں، سبھی کے سامنے اس کی انسلٹ کر دیتا ہے۔ یار بچہ چاہے بچہ ہے لیکن سیلف ریسپیکٹ تو سب کی ہے نا، سب کی سیلف ریسپیکٹ ہے نا۔ اسی طرح ہمارے پاس جب علم آ جاتا ہے، جب ہم 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، اس پہ تنقید۔ کیوں؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس اتنا نالج ہے، میرے پاس اتنا علم کا خزانہ ہے۔ متکبر ہو جاتے ہیں اور پھر اتنے اشتہار۔ وہ ایک میں نے کال سنا تھا، وہ کہتے تھے پہلے جو علماء کرام ہوتے تھے نا، اللہ والے ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ اب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اتنے بڑے نام لکھ کر چھپاتے ہیں، لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زمین، اپنے حصے کی جائیداد، اپنے حصے کا پیسہ اس نام پہ چھوڑ دیا کہ اگر ہم اس چیز کو حاصل کرنے پہ لگ گئے تو اس جگہ پہ جو دین کا کام ہمارے آباء و اجداد کر کے گئے ہیں وہ وہیں پہ سٹک ہو جائے گا، وہیں پہ رک جائے گا۔ یار کیا شان ہے ان لوگوں کی، اور خود فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں کہ یار دین کا کام نہیں رکنا چاہیے، خود فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بھی جو دوسروں کا حق کھا کر اس زمین پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یارو دیکھو غروری کا کیا نتیجہ نکلا، متکبر ہونے کا کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اور اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ کی تو عبادت کرتا تھا، یہ تو کہتا تھا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو اکیلا ہے، میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیری ذات کو سجدہ جچتا ہے، لیکن اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہ مانی۔ اللہ نے ہی کہا تھا نا کہ جو اس کو سجدہ کر۔ آخر جب اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کی ماننا عبادت ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا اس کو سجدہ کرو تو اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اللہ کی ہی عبادت کر رہا تھا، اللہ کی ہی مان رہا تھا۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ کہ اللہ کی باتیں ماننا۔ تو اللہ نے جب حکم دیا تھا تو شیطان کو چاہیے تھا نا سجدہ کرنا، نہیں کیا نا۔ وہ اللہ کو تو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے ہمیں حرام سے بچنے کا حکم دیا، ہم حلال و حرام کی تمیز بالکل نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں سود سے بچنے کا حکم دیا، ہم سود جو ڈٹ کے کھاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حسن اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا، ہم حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ اللہ نے زبان میں مٹھاس لانے کا حکم دیا، ہم زبان کی اتنا تیکھا لہجہ رکھتے ہیں کہ اگلا بندہ پزل ہو جاتا ہے کہ یار میں اس کو اب کیا جواب دوں۔ اگلے بندے کے دل میں آٹومیٹک غصہ آ جاتا ہے، یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم شیطانی صفت پہ نہیں چل دیے؟ ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو صراط مستقیم کا رستہ ہے اللہ کریم اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔